ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے ساتر مغربی لباس پہننا ضروری ہے۔ یہاں کچھ غیر مقلد سکالرز یہ کہتے ہیں کہ لباس کی سنت یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے مقامی لباس استعمال کیا جائے، اور بقول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اس کے قائل ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیشن ریولیوشن لے کر نہیں آئے، بلکہ وہی لباس استعمال فرمایا جو علاقے میں رائج تھا۔ عتبہ اور ابو جہل بھی وہی لباس پہنتے تھے۔ ان کا اصرار ہے کہ شلوار قمیض اور ثوب جو عرب پہنتے ہیں مغربی علاقوں میں پہننا اور اپنے آپ کو ممتاز رکھنا اور بنانا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے وفود کے علاقے کا اعلیٰ لباس استعمال کیا، وہ یہی تھا۔ جبکہ آج کل مغربی علاقوں کا اعلیٰ لباس 2 پیس سوٹ ہے۔ بالخصوص مغربی معاشرے میں ایسے کرنا عین سنت ہے۔ ان کی رائے ہے کہ گھر سے باہر یہی پہنا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس سوال میں کہ مغربی لباس پہننے کو یہ جو ضروری قرار دی ہے، فرض، یہ کس نے کہا ہے؟ فقہ شریعت جس بھی درجے کا تعین کیا جاتا ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، یہ سب شرعی اصطلاحات ہیں، اور ہر آدمی کے لیے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مفتیوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ سنت موقدہ کو مستحب قرار دیں اور مستحب کو سنن موقدہ میں لے جائیں۔ یہ سب چیزیں متعین ہیں اور اصول کی بنیاد پر متعین ہیں۔ جس زمانے میں فقہ کی تدوین ہوئی تھی وہ لوگ اصول قائم کرتے تھے، پھر اس کے بعد نیچے کی جزیات تحریر کرتے تھے، اور اس اصول کو قائم کرنے میں حنفیہ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ عقل کو سامنے جتنی عقلی چیزیں حنفی فقہ میں پائی جاتی ہیں، باقی بلا خوف تردید کہتے ہیں تینوں کیا، ہمارے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فرض کیسے ہو گیا؟ بڑی ذمہ داری کی بات۔ اس طرح کے الفاظ سے بڑے لوگ بچتے تھے، کسی چیز کو حرام کہنا بہت مشکل تھا۔ یہ کہہ دیتے یہ چیز اچھی نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، نہ کرو۔ بہت ہی کوئی ڈرانے دھمکانے کہہ دیتے یہ حرام ہے جو تم کرو۔ کوئی فرض نہیں ہے۔ لباس کا پہننا فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں کہا ہے؟ خلاصہ اس کا یہی ہے نا کہ آدمی جس جگہ پر رہے اس ملک کا لباس استعمال کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں کہا ہے؟ حوالہ کیا ہے؟ زاد المعاد ہم نے دیکھی، سیرت پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے۔ سیاست کے موضوع پہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کتاب، ہم نے اس کو بھی سیاست شرعیہ کو بھی دیکھا کہ شاید اس میں ہو۔ پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پہ معاشرے کی بحث کی ہے، پھر اعلام الموقعین دیکھی، جہاں جہاں گمان ہوتا تھا کہ شاید حضرت نے یہاں فرمایا، کہیں پہ ہمیں تو کہیں نہیں ملا بھی۔ این ممکن ہے جنہوں نے فرمایا اور اصرار کر رہے ہیں ان کی نظر سے گزرا ہو تو مہربانی کر کے وہ حوالہ بھی دے دیتے تو اچھا تھا۔ لباس کے بارے میں شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں۔ مسجد کے بارے میں شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں۔ شریعت بہت سی چیزوں کو لوگوں کے زمانے اور حالات کی تبدیلی کے بنا پر چھوڑ دیتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے۔ مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو، ہمیشہ قبلے کی طرف بنو۔ مسجد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اگر ممکن ہو تو سردی گرمی کا بندوبست کر دو۔ فقہا تقسیم کرتے تھے کہ صیفی مسجد کون سی ہے، یعنی جہاں پر
گرمی اب بھی ہوتا ہے، آپ جو مسجد جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام کبھی برآمدے میں نماز پڑھاتا ہے، کبھی صحن میں نماز پڑھاتا ہے، کبھی اندر کے ہال پہ نماز پڑھاتا ہے، سردی گرمی کی فرق کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ شریعت نے متعین کر دیا کہ مسجد کی زمین وقف ہونی چاہیے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہے گی۔ اس طرح کے اصول شریعت نے دیے۔ اب وہ مسجد کس چیز سے بنائی جائے گی، کیسے بنائی جائے گی، تمہارا اپنا کام۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مسجد بنائی تھی، بالکل چھوٹی سی تھی، اور محراب بھی نہیں تھا۔ یہ تو 80 ہجری تک مسلمانوں کی مسجدوں میں محراب نہیں ہوا کرتے تھے۔ 80 ہجری کے بعد پھر یہ محراب بننا شروع ہوئے۔ اب اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کہاں سے محراب کا تصور آیا تھا، پھر اب تک بنتے چلے آ رہے ہیں۔ سیدھی دیوار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے، بس۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اضافہ کیا ہے، اور امیر المومنین کا اضافہ بہت سمجھداری کے ساتھ تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اپنی خلافت کے پہلے 6 مہینے مسجد نبوی ہی کی تعمیر میں لگائے۔ انہیں اتنا زیادہ اس پروجیکٹ سے تعلق تھا کہ وہ صبح آتے تھے اور مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے، سارے کام وہیں ہوتے تھے، اور وہ برابر بتاتے تھے کہ یہاں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور کھانا بھی وہیں آ جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا، وہیں زمین پہ لیٹتے تھے، سو جاتے تھے، پھر اٹھ کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ انہوں نے بہت وسعت دی تھی مسجد نبوی کو۔ ایک مثال۔ اسی طرح لباس کا بھی حال ہے۔ شریعت نے لباس کے لیے مثلاً یہ متعین کر دیا کہ ان کے جسم کو چھپانے والا ہو۔ کوئی بھی ایسا لباس جو جسم کے مخفی اعضاء کو ظاہر کرتا ہو، شریعت نے قطعاً اسے پسند نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی آئی تھی، تو انہوں نے اوڑھنی دی، اور وہ گاڑے کی بنی ہوئی تھی، یعنی کپڑا جو تھا مضبوط اور سطر چھپانے والا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے۔ یہ چیزیں تھیں، یہ شریعت نے متعین کی ہیں۔ لباس میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ غیروں کی مشابہت میں نہ ہو۔ آپ دیکھتے نہیں کہ فقہا نے لکڑی کے جوتے پہننے سے کسی زمانے میں حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے کہ کھڑاؤں یہ برہمن پہنا کرتے تھے۔ تو مسلمان علماء نے کہا کہ عوام لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرے۔ اسی طرح لباس کا رنگ، وہ آدمی کا اپنا اختیار ہے، کسی بھی رنگ کا استعمال کر لے۔ شریعت نے اصول متعین کی ہیں، لیکن یہ کہنا اصول کو لانا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں پہ رہیں وہی لباس استعمال کریں، چاہے وہ بنیادی طور پہ کیسے ہی بیہودہ کیوں نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ مسئلے میں غلطی کی اصل جڑ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ حدیث سے براہ راست استنباط کرنا، یہ ہے اصل۔ یہ احادیث جن سے آج آپ استنباط کر رہے ہیں اور احکامات کو نکال رہے ہیں، یہ امت میں کسی نے نہیں پڑھی آج سے پہلے، جناب والا ہی کو اتنا علم دیا ہے۔ یہ اصل جڑ ہے خرابی کی، کہ حدیث کی کتابیں پڑھنا اور اس سے جو سمجھ میں آئے وہ اختیار کر لینا۔ اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ آدمی کتنا ماتم کرے، سر پیٹے، کہ براہ راست عربی سے واقفیت بھی نہیں، اردو ترجمے پڑھ کے۔ اب یہ حال ہو گیا۔ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ ایک کلپ بھی آیا تھا، ابھی ہم نے دیکھا۔
عربی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بہت اچھا ہے، ہندوستان حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن حدیث سے براہ راست استنباط مسائل کا کرنا، یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 20 احادیث بخاری شریف میں آئی ہیں، مسلم میں آئی ہیں، آدمی اگر انہیں دیکھ کر عمل کرنے لگے کہ یہ تو حدیث میں ہی آیا، یہ تو حدیث میں ہی آیا، تو پھر ہو گئی، پوری ہو گئی۔ ترمذی کی روایت میں نہیں آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پورا دن مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے، فجر سے لے کے عشاء تک کی ساری نمازیں اپنے گھر میں پڑھی، من غیر سفر، نہ آپ سفر پہ تھے اور نہ اس دن بارش ہو رہی تھی، بظاہر کوئی عذر نہیں تھا۔ ایک شیعہ مجتہد ہیں، انہوں نے ہماری اسی روایت سے استدلال کیا ہے، انہوں نے کہا 5 نمازیں رات کو گھر میں ملا کر پڑھ لو سونے سے پہلے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اور صحیح چیز اس سے جو امت نے دریافت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات ہوگی بھئی، ہمیں نہیں پتہ، ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس حدیث پہ عمل کرے، امت میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ کتنی احادیث چاہیے؟ اس لیے امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ جو اس دور میں ہے وہ یہ کہ کتاب کھولی، حدیث پڑھی اور اس پہ عمل شروع کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث میں آیا کیا ہے، یہ حدیث منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہی تھی یہ بات، اس کے بعد وقت آیا اسے کینسل کر دیا۔ ایک حکم تھا وقتی طور پہ آیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، احادیث میں نہیں آیا، ہر کتاب میں کہ لعن اللہ الزائرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پہ، یہ ہر جگہ مل جائے گا، ان احادیث پہ عمل کرنا ہے۔ ارے یار یہ اس زمانے کی احادیث ہیں جب اسلام نیا نیا آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں منع فرما دیا تھا قبرستانوں میں جانے سے، تاکہ اللہ کی توحید جم جائے ان کے دل میں۔ 7 سال کے بعد خیبر کی جب فتح ہوئی ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا رہا ہوں نا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، الآن فزوروہا کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کیا، اب میں اجازت دیتا ہوں جایا کرو، فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اپنی قبر یاد آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اجازت دی ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مردوں اور عورتوں سب کو منع، سب کو کچھ بھی نہیں، تخصیص نہیں کی عورتوں اور مردوں، یہ نہیں کہا کہ صرف مرد جایا کریں عورتیں نہ جایا کریں۔ اب وہ حدیث پڑھتا ہے کہ عورت پہ لعنت آئی ہے، قبرستان تو جانے نہیں دینا، اب کون سمجھائے کہ حضرت یہ 7 ہجری سے پہلے کی احادیثیں منسوخ ہو گئیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ احناف میں سے اجازت دی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کا جانے میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عورتیں وہاں جا کر غیر شرعی کام کریں گی، اچھا عورتیں غیر شرعی کام کریں تو انہیں روکا جائے، اور مرد جا کے غیر شرعی کام کریں تو انہیں نہ روکا جائے، کیا لغو توجیہ ہے؟ دونوں یہ کیے، غلط کام تو کوئی بھی قبرستان جا کے، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں برابر، دونوں کو روکا جائے۔ یہ ایک مثال ہے، اتنی مثالیں آپ جانتے حدیث میں بھری ہوئی ہیں۔ اصل فتنے کی جڑ یہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا بھی ہے، مان لیا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں ماننے کے قابل ہیں۔ ہم مثالیں دیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کہاں فتویٰ دینے میں ٹھوکر کھائی ہے، رحمہم اللہ، بڑے آدمی تھے۔ ابن قیم ہیں، ابن رجب ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن عبد الہادی ہیں، اور ان سب کے شیخ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑا تعلق خاطر ہے ہمیں ان سے۔
شیخ سے بڑی محبت ہے، اس کے باوجود جب فتوے کی بات آئے گی نا، غلط ہے تو غلط ہے۔ کہاں ابن قیم کے سارے فتوے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، حنبلی مسلک پر عمل کرتے تھے، زاد المعاد ان کی مشہور کتاب ہے، لیکن فقہی مسائل اس سے نہیں لیے جا سکتے۔ زاد المعاد کا اردو ترجمہ بھی آیا ہوا ہے۔ اب یہ لطیفہ لمبا ہے اس لیے اسے چھوڑتے ہیں، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زاد المعاد کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے ایک دن، اس میں ایسے ایسے الفاظ تھے کہ حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ ہے لفظ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ جب عربی اصل کی طرف مراجعت کی تو وہاں کچھ حدیث اور تھی، یہاں اور تھی۔ تو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں رئیس احمد جعفری وہ ترجمہ کرتے تھے، تو ہم نے ان کے ایک دوست سے جا کے پوچھا کہ رئیس احمد صاحب کیسے ترجمہ کرتے تھے ابن قیم رحمۃ اللہ کی زاد المعاد، اس کا تقابل کچھ سمجھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کرتے یہ تھے کہ صبح آتے تھے، ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے یہاں، اور زاد المعاد دیکھ لی، کوئی چیز اس کتاب کا ترجمہ کرنا ہوا، لاہور اردو بازار کا کوئی پبلشر آ گیا، اس نے کہا جی اس کتاب کا ترجمہ کر دیں، اچھا جی ہو جائے گا۔ تو وہ دوست ان کے کہنے لگے کہ وہ بس اس کے صفحے ایسے پلٹتے جاتے تھے اور مسلسل سموکنگ کرتے رہتے تھے ساتھ ساتھ، بس اس کے بعد کتاب بند، اور جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا تھا وہ لکھتے تھے، کہتے تھے ہو گیا ترجمہ۔ یہ معیار، اس لیے یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے فتوے دیے ہیں جو قابل گرفت ہیں، بعد میں آنے والے علماء نے نہیں مانا۔ شیخ کا یہ فتویٰ تھوڑا خطرناک ہے کہ مدینہ منورہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے نہ جائے، مسجد نبوی کی نیت سے جائے۔ یہ خطرناک بات نہیں تو اور کیا؟ اسی وجہ سے جو لڑائی اور جھگڑے ابن کثیر، ابن قیم اور شیخ کے ساتھ رہے، اس طرح کے فتوے تھے جنہوں نے عام پبلک کو ان کے خلاف برانگیختہ کیا۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ شیخ جب لکھنے پہ آتے ہیں تو علم کا سمندر ہے، کیا کہنے ان کے علم کے، لیکن یہ براہ راست احادیث سے جو استنباط ہے نا، اگر خدا نے کبھی فرصت دی تو ہم 25-30 احادیث بخاری شریف سے ہی اس پہ بیان کر دیں کہ آپ ان پہ عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود سے پہلے جو سزائیں دی تھیں، امت میں کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں آئی ہیں سزائیں، آپ کی اونٹنیاں جو لوگ لے گئے تھے اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ جو قتل ہے وہاں پہ اس کا طریقہ بہت شدید چیز ہے۔ کیوں نہیں اس حدیث پہ امت نے عمل کیا؟ انہوں نے کہا حدود جب نازل ہو گئیں کہ ڈاکے کی حد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اللہ کی کتاب نے منسوخ کر دیا۔ امت میں بلا مبالغہ سب سے بڑا آدمی جس نے اپنی عمر کھپا دی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حکم نے کس حکم کو کینسل کر دیا، ایسے نہ ہو کہ تم اس حدیث پہ عمل کرتے رہو جو کینسل ہو گئی ہے، منسوخ، کینسلڈ آرڈر، ایسے نہ اس پہ عمل کرتے رہو۔ ساری زندگی جس شخص نے صرف کر دی اس پہ کھپا دی، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمیشہ پرکھتے رہے کہ یہ عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے، خلفائے راشدین نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کئی جگہ یہ آیا ہے، خلفائے راشدین نے عمل نہیں کیا، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو، نہ، کیونکہ اگر یہ سنت ہوتی، ثواب ہوتا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ ثواب کے متمنی تھے۔ انہوں نے نہیں عمل کیا نا، جو بھی وجہ ہو ہم نہیں عمل کریں گے، بس یہاں سے پہنچ کے راہیں جدا ہوتی۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل
جسے دیگر اصحاب نے بھی قبول کر لیا ہو، وہ باقاعدہ فتویٰ ہے۔ راوی اپنی روایت کے خلاف کرے گا، باقاعدہ اس پہ بحث کی گئی ہے۔ یہ جو اس قسم کی فکر ہے نا ابن قیم اور یہ اور وہ رحمہ اللہ، یہ در حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو اجتہاد کے مرتبے پہ پہنچانا ہے۔ اس فکر کی اصل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل کوئی چیز نہیں تھا، ڈائریکٹ وہاں پہنچا، اور اس سے بڑی خرابی پیدا کی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فتوے ایسے دیے جو بالکل نہیں دیے جا سکتے، حنبلی نہیں دیتے وہ فتوے، تو حنفیوں کے تو بات ہی الگ ہے۔ رحمہ اللہ اگرچہ اپنی جگہ پہ بڑے آدمی تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں ملے، اور شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ جنت کے اس درجے پر مجھے اللہ نے رکھا ہے، اور مجھ سے کہا ابن قیم تم کام کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا درجہ جنت میں مجھ سے بھی دو بلند درجات تمہیں دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کی نیکی، تقوی، تعلق مع اللہ میں کیا شبہ ہے، لیکن یہ تھوڑے کہ براہ راست احادیث سے استنباط کیا جائے۔